سعادة الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. وقال عليه الصلاة والسلام: لم يبق من النبوة شيء إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مسلمانوں کو جو عقیدے دیے گئے ہیں اور جن عقائد کو تسلیم کرنے کی بنا پر وہ مسلمان اور مومن کہلاتے ہیں، ان عقائد میں اہم ترین عقیدہ نبوت و رسالت کا ہے۔ توحید کے بعد سب سے زیادہ اہمیت عقیدہ رسالت کی۔ عقیدہ توحید اصل الاصول ہے، وہ بنیاد کا پتھر ہے۔ اسلام کا تصور عقیدہ توحید کے بغیر نہیں۔ عقیدہ توحید کے بعد جو سب سے اہم ترین عقیدہ ہے وہ عقیدہ رسالت ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کلمہ طیبہ میں یہی دو باتیں: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں توحید کا اعتراف کرایا گیا ہے۔ حق تعالی شانہ یکتا و یگانہ ہے، اکیلے ہیں، معبود واحد ہے، معبود برحق، نہ کوئی ان کا ساجی ہے نہ کوئی شریک۔ ذات میں بھی وہ اکیلے ہیں، صفات میں بھی وہ اکیلے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ پہلا عقیدہ ہے۔ دوسرا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کی شہادت سے ہم مسلمان قرار پاتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی کلمہ طیبہ میں گواہی کا لفظ بڑھا کر ہم اقرار کرتے ہیں اور اس اقرار و شہادت کے بعد مومن کہلاتے ہیں۔ لیکن اس کے ضمن میں کئی عقیدے ہیں جن کی تعداد عقیدۃ الطحاوی میں 100 سے متجاوز ہے۔ بہشتی زیور میں حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے اسے 60 میں سمیٹا ہے۔ ایمان مفصل میں وہ 7 میں آ گئے ہیں۔ کلمہ شہادت میں وہ 2 ہی میں آ گئے ہیں، اور اصل الاصول صرف لا الہ الا اللہ۔ اس کا دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے، مگر دل کی تصدیق کو حق تعالی شانہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اس لیے زبان سے اقرار کرنا کمپلسری قرار دیا گیا۔ بغیر اقرار لسان کے نہیں مانا جائے گا کہ اقرار ضروری ہے، لازمی ہے، شرط ہے۔ جو چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں کو شریعت کی اصطلاح میں مومن بھی، جس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلی بات عقیدہ توحید، یعنی حق جل مجدہ کا
ذات و صفات میں یکتا و یگانہ ہونا اور اس کا کوئی مثیل شریک سہیم نہ ہونا۔ دوسرے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی کا رسول ہونا، اللہ تعالی کا نبی ہونا۔ نبوت اور رسالت ایک چیز ہونے کے باوجود دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عام آدمیوں کو، طلبا کو تو معلوم رہتا ہے۔ عام آدمیوں کے علم کے لیے بتا رہا ہوں کہ نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے، یعنی ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول ہونا ضروری نہیں۔ جس کو نئی شریعت اور نیا دین دیا جاتا ہے وہ رسول کہلاتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے سابقہ نبی کی شریعت کو کافی سمجھتے ہوئے صرف اس کی دعوت کے لیے مبعوث فرمایا اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتا ہے، وحی دیتا اتارتا ہے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام 1,24,000 ہیں اور رسول 10,000 ہیں، اور اس میں خاص اولو العزم پیغمبر اتنے بھی نہیں ہیں، بہت مختصر سی تعداد ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور امام الانبیاء بھی ہیں، اور خاتم النبیین۔ تو محمد الرسول اللہ یہ ویسے مجموعی طور پر کافی ہے، لیکن ہر مسلمان کو معلوم رہنا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ علی الاطلاق اس وقت کافی ہے جب اس کے تقاضوں کو بھی آپ جانیں۔ تقاضے کیا ہیں؟ آپ کو اللہ کا رسول ماننا، اللہ کا نبی ماننا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو امام الانبیاء بھی ماننا، آپ کو نبی الانبیاء بھی ماننا، کیونکہ تمام نبیوں کے نبی حضور علیہ السلام۔ آپ صرف اپنی امت کے نبی نہیں، تمام انبیاء کے نبی، اپنی امت کے بھی نبی، اور جب تمام انبیاء کے نبی ہیں تو ان کی امتوں کے لیے بھی نبی ہیں۔ اگرچہ کہ اس وقت تک آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی تو وہ لوگ پابند تو اپنے نبیوں کی اطاعت کے تھے اور اسی سے ان کی کامیابی وابستہ تھی، لیکن مجموعی طور پر آپ سب کے نبی ہیں، اس لیے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ الحمدللہ ولا فخر، میں قیامت کے دن تمام بنی آدم کا سردار ہوں۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، حمد کا جھنڈا میں لیا ہوا ہوں گا، وآدم ومن سواہ تحت لواء، آدم و آدم کے علاوہ جتنی ان کی ضروریت ہے وہ میرے جھنڈے کے تحت ہوگی، اس لیے کہ آپ نبیوں کے واسطے سے تمام انسانیت کے نبی ہیں، اور اپنی بعثت کے بعد قیامت تک تمام لوگوں کو آپ نے مخاطب فرمایا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننا یہ آپ کو ماننے کے لوازمات میں سے ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں حضور علیہ السلام کو مانتا ہوں، رسول مانتا ہوں، افضل رسول مانتا ہوں، محبوب رب العالمین مانتا ہوں، اور میں ان کو سب سے افضل اور سب کا امام مانتا ہوں، مگر خاتم نہیں مانتا، تو پھر وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ آخری رسول بھی ماننا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں ان کو خاتم النبیین بھی مانتا ہوں، لیکن
ان کے بعد کسی نبی کے آنے کے امکان کو بھی مانتا ہوں، تو وہ بھی نبی نہیں ہو سکتا، وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا، اس کو بھی ایمان والا نہیں ہے، کافر ہے وہ، مسلمان نہیں۔ جب تک خاتم النبیین کے اپنے مفہوم سے اس کو نہ مانے، خاتم النبیین کا مفہوم یہ ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام تاکید کے ساتھ فرماتے رہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں۔ اتنا بولنا کافی تھا، لیکن اتنا کافی نہیں ہے، آپ کو پتا ہے، آپ کو علم ہے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی کسی طرح کا کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اس کو بھی ماننا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے اس کی کیوں صراحت کی؟ ایک اور حدیث جو میں نے بخاری شریف کی آپ کے سامنے رکھی، اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لم یبق من النبوۃ شیء، نبوت کا اب کوئی بھی حصہ باقی نہیں، شیء معمولی سے معمولی حصے ہو، چھوٹی چیز، نبوت کا کوئی حصہ اب باقی نہیں ہے نبوت، سوائے مبشرات۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ مبشرات سے کیا مراد ہے آپ کی؟ تو فرمایا الرؤیا الصالحہ، عمدہ عمدہ خواب، اچھی رہنمائیاں خواب کے ذریعے سے، اچھی بات کا دل میں آنا، الہام ہونا، اور برائی سے بچنے کا تقاضا اور داعیہ پیدا ہونا، یہ تفاعل نیک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے باقی رکھا ہے نبوت میں سے، اور اس میں اس کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں۔ لم یبق من النبوۃ شیء الا المبشرات، نبوت میں سے کوئی بھی چیز باقی نہیں ہے سوائے مبشرات کے، کہ اچھے خوابوں کے ذریعے سے، اچھے خیالات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی شانہ بندے کی کچھ رہنمائی فرما دیں اور اس کو اس کے دین پر جمے رہنے میں مدد کر دیں، یہ تو باقی ہے، اس کے علاوہ اب کچھ باقی نہیں ہے۔ اب دوسری حدیث جو ترمذی شریف میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صاف صاف طور پر ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت یا قد انقطعت، رسالت اور نبوت یعنی عام سفارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور خاص، دونوں ختم ہو چکے ہیں، منقطع ہو چکے ہیں۔ منقطع ہونے کا مطلب کاٹ دیے جا چکے ہیں، جیسے ایک رسی ہو وہ کاٹ دی جاتی ہے، یہ جیسے فین چل رہے ہیں، روشنی مسجد کے اندر ہے، اگر ویر کاٹ دیا جائے تو سلسلہ ختم ہو جائے۔ تو کٹ کر دینا، انقطاع کے معنی کٹ کر دینا، تو کٹ کر دیا گیا ہے وحی کے سلسلے کو، اور رسالت اور نبوت ختم کر دی گئی۔ پہلے زمانے میں انبیاء علیہ السلام کے بعد نبوت موقوف کی جاتی، جب کوئی نبی آتا تو اس کے بعد نبوت موقوف کی جاتی، اس کے بعد پھر جب ضرورت ہوتی اللہ رب العزت پھر نبی کو بھیج دیتے تھے، اب پچھلی نبوت کو منسوخ کر دیتے تھے، پھر کوئی نبی آ جاتا تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد، نبوت و رسالت کو حضور علیہ السلام کی موت پر ختم کر دیا۔ چنانچہ شارح حدیث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ کی موت کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہے۔ انقطع الوحی بعد موتہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی موت، وفات کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد
وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا، اب نہیں ہے وحی، اس کے بعد ختم ہو گئی وحی. تو وحی کو منقطع کیا گیا، تو وحی کے بغیر نبی نہیں ہوتا کوئی. نبی وہ ہے جس پر وحی آتی ہو اللہ تعالیٰ کی، فرشتے کے ذریعے کلام پہنچتا ہو، اس کو نبی کہتے ہیں. تو نبی وحی نہیں تو نبی نہیں، نبی نہیں تو امت نہیں. امتیں بدلتی ہیں نبی کے بدلنے سے، اس لیے وحی نہیں تو نبوت نہیں، اور نبوت نہیں تو امت نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کا نظام ہے. اس نظام کے مطابق اب حضور علیہ السلام کے بعد کوئی کسی قسم کی نبوت باقی نہیں ہے، برقرار نہیں ہے، ختم ہو گئی. اور حضور علیہ السلام کی نبوت کا جو سلسلہ ہے، یہ سلسلہ تو قیامت تک رہے گا. بعض لوگ کہتے ہیں، قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نبوت رحمت ہے یا نہیں؟ جب نبوت رحمت ہے تو لوگ رحمت کے محتاج ہیں، اس لیے رحمت منقطع نہیں ہونی چاہیے، مسلسل ہونی چاہیے، جاری رہنی چاہیے. اس منطق سے انہوں نے آگے نبی آنے کے امکان کو پیدا کر لیا. لیکن یہ دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے. نبوت رحمت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور بندے قیامت تک رحمت کے محتاج ہیں، ہدایت کے محتاج ہیں، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں. لیکن رحمت ختم کہاں ہوئی ہے؟ نبوت محمدی وہ دائمی ہے، آفاقی ہے، اس لیے رحمت کنٹینیو ہے، جاری ہے، ختم نہیں ہوئی. تو رحمت الہی سے تو لوگ فیضیاب آج بھی ہو رہے ہیں، رحمت الہی سے قیامت تک فیضیاب ہوتے رہیں گے. نبوت محمدی کام کرتی رہے گی. آفتاب نبوت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ تابع رہے گا، اور ہمیشہ ذو افشاں رہے گا، ختم کبھی نہیں ہونے والا ہے. تو آپ رحمت کی بحثی کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ کہا یہ جا رہا ہے اب نبی نہیں آنے والا ہے، یہ کہا جا رہا ہے لا نبی بعدی، لا رسول بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. امکانات کا خاتمہ کر رہے ہیں حضور علیہ السلام، کسی قسم کی نبوت نہیں. اب دیکھا صاحب کہ یہ راستہ حضور علیہ السلام نے بالکل کلیئر کٹ کر دیا ہے، تو کوئی دوسرا راستہ نکالو، تو دوسرے راستے نکالے کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین قرار دیے گئے ہیں قرآن کریم میں، وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. تو خاتم کہتے ہیں مہر کو. تو حضور علیہ السلام کا عہدہ یہ ہے کہ وہ نبوت پر مہر لگائیں. پچھلے انبیاء بھی آپ کے مہر لگانے سے نبی بن کر آئے، ان کی نبوتیں معتبر ہوئی، اور آگے بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے حضور علیہ السلام کو راضی کر کے تو وہ بھی نبی ہو سکتا ہے. یہ انہوں نے یہاں سے نکالنے کی کوشش کی، چور دروازہ کھولنے کی کوشش کی. مرزائیوں نے، مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں نے یہاں سے راستہ نکالنے کی کوشش کی کہ کوئی بھی شخص فی نفسی ہی نبی نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم سے، ان کی مہر سے، اسٹامپ لگا کر نبی ہو سکتا ہے. اور وہ اس کو اپنا اسٹامپ لگاتے ہیں جو ان کی نبوت میں فنا ہو جاتا ہے. لہذا کہنے لگے کہ ہمارا جو مرزا ہے یہ حضور علیہ السلام کے علوم میں، ان کی اتباع میں، ان کی سنتوں کی مطابقت میں اتنا فنا ہوا، کامل ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اپنا اسٹامپ اس کو لگا دیا. جب لگا دیا تو وہ نبی ہو، لہذا اب اس کو نبی مانا جا سکتا ہے. حالانکہ خاتم اس معنی میں نہیں استعمال ہوا ہے، بلکہ تمام امت کے مفسرین، محدثین، فقہاء اور متکلمین کے نزدیک وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کے معنی ہے آپ آخری نبی. جیسے لیٹر کے اخیر میں ختم ہوتا ہے
مہر لگائی جاتی ہے. اسٹامپ کہاں ہوتا ہے؟ بالکل آخر میں ہوتا ہے، اور اس اسٹامپ سے پچھلا سب معتبر مانا جاتا ہے. یا پہلے زمانے میں کوئی پیغام کسی کے پاس بھیجا جاتا تھا تو اس پیغام کو بند کر کے ایک نلکی میں رکھ کر کے، پائپ میں رکھ کر کے اسے ڈھکن لگایا جاتا تھا. اس ڈھکن کو پھر سیل کیا جاتا تھا. اس ڈھکن کو لاک سے کیا جاتا تھا یا پتھر سے کیا جاتا تھا، سیسا جسے کہتے ہیں، اس سے اس کو بند کیا جاتا. اور جب وہ کچا ہوتا تبھی بادشاہ یا جو بھی بڑا آدمی ہے وہ اس پر اپنی اسٹامپ لگا دیتا. انگوٹھی میں اسٹامپ ہوتا تھا، اس پہ لگا دیتا تاکہ یہ معتبر ہو جائے جو کچھ اس کے اندر ہے، اور اس میں کسی کو کمی زیادتی کا موقع نہ ملے. اس لیے کہ اگر کرنا چاہیں گے تو کھولنا پڑے گا، کھولیں گے تو مہر ٹوٹ جائے گی. جب وہ ختم ٹوٹ جائے گی، مہر ٹوٹ جائے گی، تو وہ اندر کا مضمون میٹر جو ہے وہ غیر معتبر ہو جائے گا، غیر محفوظ ہو جائے گا. اس معنی میں حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام سب سے آخری نبی ہیں، کیونکہ یہ کام سب سے آخر میں ہوتا ہے، اس لیے آپ آخری نبی ہیں. تو گویا خاتم کے معنی خاتم کے، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے کی. اس لیے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تم انگوٹھی یا مہر یا اسٹامپ کے معنوں میں لا کر کوئی چور رستے نہ بناؤ. یہاں معنی ہی لا نبی بعدی کے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ اس کے معنی. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے ہی حیات خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں. فرما رہے ہیں فَيُهِمُّنِي الْأَمْرُ. یہ بات دیکھ کر مجھے بڑی فکر لاحق ہوئی کہ سونا تو مرد کے لیے حرام ہے، اور میں نے خود اس کا گناہ بتایا ہے کہ جو دنیا میں سونا پہنے گا مرد، قیامت میں دوزخ کی آگ کا زیور بنا کر اس کو پہنایا جائے گا. اتنی بڑی سخت سزا ہے، اور جنت میں وہ زیور سے محروم کیا جائے گا. میں بکتا رہا لوگوں سے، اور میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن آ گئے ایسے کیا، تو میں فکر مند ہو گیا. اس لیے ناجوانی کے ساتھ جلدی سے میں نے اس پہ پھونک ماری تو یہ اڑ گیا، اس پہ پھونک ماری تو یہ اڑ گیا، اور دونوں سے میرے ہاتھ خالی ہو گئے اور مجھے اطمینان ہو گیا. یہ خواب دیکھا. خواب آپ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں موجود صحابہ کو سنایا کرتے تھے. اس لیے جب یہ خواب بھی سنایا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ما اولتہ، آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا سمجھی وہ بھی سنا دیجیے ہمیں، تاکہ ہم لوگوں کو آپ کے اس خواب کی برکت سے، نبی کا خواب تو نبوت، اس کی برکت سے ہم کو علم حاصل ہو جائے آپ کے اس خواب میں کیا پیغام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میرے جیتے جی، یعنی میری زندگی ہی میں دو آدمی نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور وہ دونوں تم لوگوں کی تھوڑی سی قربانی سے بآسانی مٹ جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے. یہ خواب کی تعبیر ہے، کیونکہ جیسے حضور نے پھونکا تو کنگن اڑ کے چلا گیا. لیکن اس میں آسانی کی تعبیر. اور کنگن سے مراد جھوٹے دعویٰ کرنے والے نبوت، اور دو جھوٹے دعویٰ دار اٹھیں گے حیات ہی میں حضور علیہ السلام کے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں یمامہ سے، جو سعودی عربیہ میں اب ہے، جو پہلے اس کو حجاز کہا جاتا تھا، حجاز ہی کا ایک شہر یمامہ سے ایک شخص اٹھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ. اس کا نام مسلمہ تھا. اس کے نام ہی کے ساتھ کذاب لگ گیا. اب کوئی بھی اس کا نام لیتا ہے تو مسلمۃ الکذاب ہے، کیونکہ جھوٹا تھا. اس کو شوق ہوا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے.
چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور یمن میں اسود انسی نے دعویٰ کیا نبوت کا، صحابہ کرام کی قربانیوں سے، صدیق اکبر کے زمانے میں ان کے بھیجے ہوئے لشکر سے یمامہ میں جنگ ہوئی اور مسلمہ مقتول ہوا اور جہنم رسی اور وہ آفت ختم ہوئی۔ اسود انسی بھی ختم ہوا۔ ایک خاتون تھی سجاح نامی، اس نے بھی دعویٰ کیا اپنی طلاقت لسانی سے متاثر ہو کر، بہترین عربی بولتی تھی، تو وہ یہ سمجھی کہ عربیت میں کمال ہی نبوت ہے، تو اس نے اپنے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور اچھا ہوا کہ اس کا اور مسلمہ کا بھڑاؤ ہو گیا، ان دونوں نے مل کر کے اللہ پاک نے دونوں کو آپس میں بھڑا دیا، لڑا دیا، لیکن پھر اس مرد کو تو بدنصیبی نے سمجھنے اور سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ البتہ اس عورت نے غور کیا، اسے احساس ہوا اپنی غلطی کا، تو وہ تو تائب ہو کے اسلام میں واپس ہو گئی، اور یہ جو تھا یہ شخص اسی طریقے سے مردود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ کم از کم 30 آدمی، اور عربوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بہت تعداد بتانا چاہتے ہو، کہ 5-10 کی بات نہیں ہے بلکہ 20 سینکڑوں میں۔ اگر یہ کہنا چاہتے ہو تو 30 کہہ دیتے ہیں، 70 کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں حصر اور عدد مراد نہیں کہ 30 ہی ہوں گے، 30 سے بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کم از کم 30 آدمی میری امت میں جھوٹے مکار کھڑے ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، وہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، ہر ایک ان میں سے۔ لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی ہے ہی نہیں، تو کہاں سے ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے زندگی میں پیشین گوئیاں بھی فرما دی۔ چنانچہ ہر زمانے میں کہیں نہ کہیں کسی بدنصیب کے سر میں یہ سودا سمایا کہ وہ اپنے کو نبی کہہ کر کچھ دنیا کا مالک، کچھ اپنا الٹو سیدھا کر دے، اس لیے کہ دنیا میں بیوقوفوں کی کمی تو نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی کوئی دعویٰ کرے تو دعوت کے پیچھے چلنے والے نکل جاتے ہیں، کچھ ہو ہی جاتے ہیں، تو دعویٰ کرتے رہے جگہ جگہ، عرب میں عجم میں لوگ کرتے۔ لیکن اہل اسلام نے ان کا قلع قما کیا۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ اس کے قاتل کو کھڑا کیا، اس نے اس فتنے کا سر کچل دیا اور اسے مٹا دیا اور ختم کر دیا۔ وہ تاریخ کا ایک حصہ بن گئے، لیکن ان کا وجود ختم ہوا اور مسلمان ان کے زہر سے ڈسے نہیں جا سکے اور متاثر نہیں ہو سکے۔ پر اخیر زمانے میں 14ویں صدی میں ہندوستان میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا نہیں، کروایا گیا انگریزوں کی طرف سے، انگریزوں کا مفاد اس میں تھا، تو اس لیے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اور مسلمان انگریزوں سے لڑنے والے مجاہدین، علماء کرام اور بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے متمول لوگ، غیرت مند مسلمان، جو انگریز کو یہاں سے قابض انگریز کو نکال باہر کرنے کے لیے ایک بلند حوصلہ اور مضبوط جد و جہد کر رہے تھے، اس جد و جہد سے برٹش گورنمنٹ بھی لڑ کھڑا گئی تھی اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، تو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے، پہلے ہندو مسلم پھوٹ ڈالی، اس سے بھی کام نہیں چلا، تو اب مسلم پھوٹ ڈالنے کے لیے ایک بندے کو چنا، بہت ذہین، بڑا بکواسی، لیکن ازل کا شقی اور بدنصیب، اس کا انتخاب کیا، اور اس بندے کو انہوں نے دولت سے خرید لیا، اور خرید کر کے اپنا پٹھو اور غلام بنایا، اور نام بھی اس کا غلام احمد تھا، لیکن وہ غلام انگریز ہو گیا،
اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ایک حکمت عملی سے. شروع میں کہا مجھے الہام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ میں مہدی موعود ہوں. 10 برس کے بعد کہا کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں. پھر 10 برس کے بعد کہا میں بھی نبی ہوں. اور پھر اس کے آخری دنوں میں کہا میں نبی ہوں اور محمد الرسول اللہ سے بھی نعوذ باللہ افضل نبی. وہاں تک پہنچا رفتہ رفتہ ترقی میں. پھر اس کے علوم کو سمجھنے کے لیے حیدرآباد دکن سے ایک بندہ بدنصیب گیا اٹھ کر کے، اس کا نام صدیق حسین تھا. 10,000 صفحات مرزا غلام احمد قادیانی کے لٹریچر کے پڑھ کر اس کا زہر اپنے نس نس میں اور رگ رگ میں داخل کر کے وہاں سے واپس آیا تو غلام احمد قادیانی کو تو غلط قرار دیا اور خود خدائی کا دعویٰ کر کے خود خدائی کا دعویٰ کر کے اور کبھی بسویشور بنا. لنگایت قوم کو دھوکہ دیا. گدک علاقہ ہے ادھر اسی علاقے میں، وہاں پر ایک مندر میں بیٹھ کر کے اپنے کو چند بسویشور کہا، یعنی سب سے بڑا بسویشور میں ہوں اور تم لوگوں کا موعود اوتار ہوں. اور پھر اس پر بھی جی نہیں بھرا تو کہا میرے اندر کرشن کی روح آئی ہے، میرے اندر رام اوتار کی روح آئی ہے، اور میرے اندر جو ہے مچھ اوتار کی روح آئی ہے، اور میرے اندر فلاں کی روح آئی ہے، اور میرے اندر فلاں کی روح آئی ہے. اور جب اس سے بھی جی نہیں بھرا تو کہنے لگا کہ جب دنیا میں فساد ہوتا ہے اور دنیا میں دین اسلام اور نبیوں کی تعلیمات ختم ہو جاتی ہیں، لوگ ہوا و ہوس کے شکار ہو جاتے ہیں، تو اللہ اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے خود آتا ہے. اور اس وقت اللہ میری شکل میں خود آ کر اپنا کام کر رہا ہے اور دنیا کی اصلاح کر رہا ہے. تو خدا ہی بن کے بیٹھ گیا کہ میری شکل میں اللہ آ گیا اور آ کر کے کام کر رہا ہے. اور کیا کیا دعوے کیے، اب میں آپ کو اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا کہ کیا کیا اس شخص نے دعوے کیے اور یہ کیا. تو یہ پوری لنگایت قوم کی ایک بڑی تعداد اس کی معتقد تھی اور اب بھی ہے بہت سے. اور ادھر مسلمانوں کو بھٹکایا یہ کہہ کر کے کہ میری خانقاہ میں 63 نبی مجلس میں حاضری دیتے ہیں، انبیاء علیہ السلام، اور مسیح ابن مریم تو پانی بھرنے اور جھاڑو لگانے کے لیے آتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. اور خدا جانے کیا کہتا ہے، میں مسیح موسیٰ ہوں، میں صدیق یوسف ثانی ہوں. اور یوسف نے تو کیا کمال کیا، اگر وہ اپنے کو گناہ سے بچا گئے تھے ملک مصر کی خواہش پر، اگر انہوں نے اپنے کو گناہ سے بچا لیا تھا تو سیدنا یوسف نے کیا کمال کیا کہ وہ ان کو ورگلانے والی بوڑھی عورت تھی، تو بوڑھی عورت سے اگر اپنے دامن عفت کو بچا لیا تو انہوں نے کیا کمال کیا. مجھے تو ایک جوان لڑکی ورغلا رہی تھی تو میں بچ گیا، میں ان سے بھی افضل ہوں اور ان سے بھی زیادہ متقی ہوں. نعوذ باللہ من ذلک. تو یہ دیندار انجمن کے نام سے کرناٹک میں بھی جگہ جگہ ان کا کام چلتا ہے، اور ان کے مبلغین جو ہوتے ہیں وہ ابا قبا پہن کر سردیاں ڈال کر بڑے بڑے زلف رکھ کے پگڑیاں اونچی اونچی باندھ کر کے گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو مسلمان بنانے کی باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ لوگ خود ہی مسلمان نہیں ہیں، دوسروں کو کہاں سے مسلمان، خود ہی بے ایمان لوگ. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام مذاہب حق پر ہے اور وحدت ادیان کفر ہے، سراسر کفر، یہ اعتقاد کی. ان لوگوں کا یہی عقیدہ ہے. ایسے کئی نظر آ جائیں تو اپنا دامن بچا لینا چاہیے. عام مسلمان دیہاتوں میں، گاؤں میں، اور یہ لوگ جو ہیں یاتراؤں میں اور پروگراموں میں جاتے ہیں اور جا کر کے ہندوؤں کو بھی متاثر کرتے ہیں، لٹریچر بانٹتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. ان کے مبلغین بہت
ٹرینڈ مبلغین ہیں، ان سے باتیں کرنا آسان نہیں ہے، ان سے بحث کرنا ممکن عام طور سے نہیں ہے، اس لیے بہت لوگ ان کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں۔ جگہ جگہ یہ کام ہوتا ہے، آپ کے علاقے میں بلاری میں اور اس کے اطراف و اکناف میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں تک جماعت المسلمین کا جال پھیلا ہوا ہے۔ یہ لوگ بھی گمراہ لوگ ہیں، ان کے عقائد بھی اسلامی عقائد کے خلاف ہیں، اس لیے ان کو صرف چوکن نہ رہنا۔ یہ بڑی اچھی بات کر کے پڑھے لکھے طبقے کو متاثر کرتے ہیں، ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں، ہم فرقوں کو مٹانے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب دنیا میں فسادات ہو جائیں تو حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایسے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ الزم جماعت المسلمین، اپنے کو جماعت المسلمین سے چمٹا کے رکھو، یعنی مسلمانوں کے سواد اعظم میں شامل رہو۔ یہ حضور کا حکم تھا، اس کو ان لوگوں نے ایک جماعت المسلمین اپنا نام رکھ کر حدیث کا مصداق اپنے آپ کو بنا لیا کہ اس میں جو لوگ داخل ہو جائیں گے وہ لوگ حق پر ہوں گے، باقی سب گمراہ فرقے جہنم میں جانے والے۔ چنانچہ صراحتاً اس کے بانی مسعود احمد نے لکھا کہ تبلیغی جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو، سنت الجماعت ہو، اہل حدیث ہو، اہل قرآن ہو، اور کوئی سا بھی طبقہ ہو، سب کے سب فرقے ہیں اور وہ جہنم میں ہیں، اور الا واحدہ جو حضور نے فرمایا وہ جماعت المسلمین ہے، بس اسی میں آ جاؤ گے تو بچو گے، نہیں تو سیدھے جہنم میں چلے جاؤ۔ تو بہت سارے لوگ اس میں متاثر ہو رہے ہیں۔ کئی برس پہلے میں گوا میں آیا تھا، ہمارا پروگرام تھا سیرت النبی کا، اطراف و اکناف سے کافی لوگ جمع تھے نورانی مسجد میں، اور اس کے بعد وہاں پر ایک بڑے ماشاءاللہ بڑے نیک آدمی تھے اور بہت پابند، اور وہ بیلگام ہی میں ٹیچر تھے، ہیڈ ماسٹر تھے، رہتے وہاں پر تھے، وہی صدارت کر رہے تھے جلد سے اور وہی اعلانات کر رہے تھے۔ تو انہوں نے اخیر میں اعلان کیا کہ فلاں جگہ پر جماعت المسلمین کا اجتماع ہونے والا ہے، آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس اجتماع میں شرکت کریں۔ اس کا اعلان انہوں نے کیا۔ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، مجھے سیدھے ایئرپورٹ جانا تھا، لیکن پھر بھی جہاں ہم کھانا کھا رہے تھے امام صاحب کو بلا کر میں نے ان سے کہا یہ جو اعلان ہوا ہے یہ اعلان ایک گمراہ جماعت کی جلسے میں شرکت کے لیے ہوا ہے اور اہل حق کی مسجد سے ہوا ہے۔ اس قدر بے خبر ہیں آپ لوگ اطراف و اکناف میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ جماعت ہے کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا؟ آپ یہاں کے امام و خطیب تھے، آپ نے کھڑے ہو کے تردید کیوں نہیں کی اور فوراً وہاں اعلان کو ختم کیوں نہیں کیا؟ پھر میں نے ان کو سمجھا دیا، دو چار بنیادی عقیدے بتا دیے کہ یہی عقیدے خود گمراہی کے لیے کافی ہے، اب آپ مسلمانوں کو بتائیے، اعلان کیجئے، مسجدوں سے خبردار کیجئے کہ یہ گمراہ جماعت ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کے کئی برس کے بعد دلاری میں انہوں نے آل انڈیا اجتماع رکھا تھا، چند وہاں کے علماء نے دفتر ختم نبوت سے رابطہ کیا، ہم لوگوں نے فوری طور پر ان کو چوکنا کیا، ان کے بارے میں معلومات بھیجی اور ان کو بتایا۔ الحمدللہ دلاری کے نوجوان علماء کرام نے پوری کوشش، اس قدر مضبوط کوشش کی کہ پولیس کے ذریعے سے اس اجلاس کو ناکام کرا دیا، یہاں تک کہ پولیس نے ان لوگوں کو اس شادی خانے پر پہرا بٹھا دیا جہاں یہ پروگرام ہونے والا، اور جس کے لیے لوگ جوک در جوک ملک کے مختلف علاقوں سے سفر کر کے آ چکے تھے، آ رہے تھے، ٹرینوں سے آ رہے تھے، بسوں سے آ رہے تھے۔ پولیس نے کہا اب بھی نہیں ہوگا اور آئندہ بھی نہیں ہوگا، اور ہمارے شہر کے امن کو آپ لوگ خراب کریں گے، ہم کو نہیں چاہیے یہاں پر کوئی اختلاف، یہاں نہیں ہوگا، بند۔ علماء کی بڑی طاقت ہے، علماء کرام متحد رہیں اور علماء کرام واقف اور باخبر رہیں فتنوں سے۔ اگر فتنوں سے باخبر نہیں رہیں گے اور پیشگی نہیں جانتے ہوں گے تو نقصان ہے۔ بعض علاقوں میں نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی ادھر نہیں ہے یہ سب فتنے، یہاں اس کے ذکر کی ہی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں بہت بڑے مسلم سائنٹسٹ، انہوں نے بادشاہ سے کہا
کہ آپ مجھے رستگاہ تعمیر کر کے دیجیے۔ رستگاہ مطلب بڑا اونچا ٹاور بنا کے دیجیے، کیونکہ آسمان کی کیفیات کو جاننے کے لیے سائنسدانوں کو ضرورت ہوتی ہے، آج بھی ہوتی ہے۔ اب تو ٹیکنالوجی آ گئی ہے، پہلے بڑی بڑی اونچی عمارتوں پہ جا کے ریسرچ کرتے تھے آسمان۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک رستگاہ بنا کے دیجیے۔ بادشاہ نے کہا کتنا خرچ آئے گا؟ انہوں نے کہا 1 کروڑ روپے کا خرچ۔ اس زمانے کا وہ بہت بڑا خرچے کا کام تھا۔ بادشاہ نے کہا اتنا پیسہ خرچ کر کے ایک تم کو ٹاور بنا کے دوں، فائدہ کیا ہے بھائی اس کا؟ اس پیسے کا فائدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں موسمی حالات معلوم ہو جائیں گے، طوفان آنے والا ہو، آندھی آنے والی ہو، سمندر کے اندر سیلاب آنے والا ہو، یہ ہونے والا ہو، وہ ہونے والا ہو، زلزلے کے جھٹکے وغیرہ ہم بیفور معلوم کر دیں گے، قبل از وقت معلوم کر دیں گے، یہ فائدہ ہے اس کا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی جب اس کو آنا ہی ہے تو وہ آئے گا، پیشگی معلوم ہونے سے فائدہ کیا ہے، نہیں معلوم ہونے سے فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بادشاہ کو سمجھانا ہوگا، کیونکہ عام طور سے ہر زمانے میں بادشاہ موٹی عقل کا ہوتا ہے، اس کا وزیر بہت تیز عقل کا ہوتا ہے، تو اس کو سمجھانا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھائی سمجھانا پڑے گا اس کو۔ نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا پڑتا ہوں، آپ اجازت دیجیے۔ وہ کیا کرو گے؟ بس ایک اجازت دیجیے، میں ایک کام کروں گا کہ کمہار سے برتن بنواؤں گا، چھوٹے چھوٹے برتن۔ وہ سارے برتن جب یہاں دربار چل رہا ہوگا، اوپر چھت کے روشن دان کو کھول کر چھت کے روشن دان میں سے وہ گرائے گا وہاں سے۔ بس اتنا کرنا ہے مجھے، اتنے کی اجازت دے دیجیے، کسی کا نقصان نہیں ہوگا، کسی کا سر نہیں پھٹے گا، طریقے سے گرائیں گے اس کو۔ تو کہا اچھا کر لوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ انہوں نے کمار سے برتن بنوائے، چھوٹے چھوٹے بہت سارے برتن بنوائے، وہ برتن سب اوپر رکھوا دیے خاموش۔ اور اس کے بعد دربار شروع ہوا، میٹنگ چل رہی تھی، اجلاس ہو رہا تھا پارلیمنٹ کا۔ وہ پلان کے مطابق وہ کھڑکی کھول کے اس میں سے اس نے گرانا شروع کیا۔ تو وہ کھڑ کھڑ گرتے رہے، پھٹتے رہے، گرتے رہے، پھٹتے رہے، اور جتنا مجمع بیٹھا ہوا تھا پارلیمنٹ میں سب نکل کے بھاگا۔ اب دربار میں صرف 2 ہی آدمی بیٹھے ہوئے، ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، ایک یہ سائنٹسٹ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے، یہ دونوں بیٹھے ہوئے۔ باقی سب بھاگ گئے ڈر کے مارے کہ بھئی کیا قیامت آیا، زلزلہ آیا، پورا بلڈنگ گر جائے گی، مر جائیں گے، سب بھاگ گئے، کوئی نہیں بچا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ دیکھا بادشاہ سلامت آپ نے، ہم دونوں کو معلوم تھا پیش کی، تو ہم تو نہیں گھبرائے، نہیں ڈرے۔ ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا، اس لیے وہ لوگ یہاں سے سب نکل کے بھاگے۔ تو پیشگی معلوم ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، گھبرا کر غلط اقدام نہیں کرتا، بلکہ جو صحیح تدبیر کرنی چاہیے وہ صحیح تدبیر اور اقدام کرتا ہے۔ اور یہی مصلحت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینکڑوں پیشین گوئیوں کی، کہ ہونے والی چیز ہو کر رہے گی، لیکن پہلے سے جو آپ نے بتایا وہ اس لیے کہ مسلمان کسی فتنے کے شکار نہ ہو اور مسلمان کسی کے رپس میں نہ آئیں، سمجھ اور حکمت سے کام لے کر اپنے آپ کو بچائیں۔ تو پیشین گوئیوں کا یہ فائدہ ہے۔ کیوں حضور نے فتنے پہلے ہی بتا دی؟ قیامت تک آنا ہے، ابھی تھوڑے آ چکے ہیں، آ رہے ہیں، اور آنے ہیں بہت سارے، ہم رہیں گے نہیں رہیں گے، لیکن آ کر رہیں گے وہ فتنے۔ بتانے کی کیا ضرورت تھی 1400 سال پہلے، 2000 سال پہلے، پتہ نہیں کب قیامت آئے گی، اس سے پہلے کیوں بتایا؟ بتانے کی ضرورت اس لیے تھی، علم ہوگا تو گھبرائیں گے نہیں، بوکھلاہٹ کے شکار نہیں ہوں گے، حواس باختہ نہیں ہوں گے، غلط اقدام نہیں کریں گے، بلکہ صحیح تدبیر کر کے اپنے کو اس فتنے سے بچائیں۔ تو ختم نبوت کے ڈاکوؤں کا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا۔ ابھی میں جس دیندار تو نہیں تھا، بے دین تھا، جس کا ذکر میں نے کیا، اس کا ایک اعلان سنوا۔ اس کا ایک اعلان یہ ہے، اس نے حیدرآباد میں ایک آصف نگر مقام پر کسی نواب نے زمین دے دی تھی، تو وہاں خانقاہ بنائی، اس کا نام رکھا خانقاہ سرور عالم، مسلمانوں کے واسطے، اور لنگایت کے واسطے رکھا جگت گرو آشرم۔ اس میں وہ موصوف رہتے تھے،
वहां से उन्होंने ऐलान किया आज से 1300 साल, आज से 1300 साल कबल फरान की चोटियों से यानी मक्के मुकर्रमा से जो आफताब नबूवत तुलू हुआ था, ठीक वही आफताब 1300 साल के बाद आसिफ नगर से दोबारा तुलू हो रहा है। अब क्या ईमान बाकी रहा? अब ईमान ही नहीं बाकी। लेकिन इस वक्त भी हजारों नहीं लाखों लोग हैं जो इस बदनसीब शख्स के अकीदे पर और उसके दीन पर है, और इनकी तबलीग जारी है और लोग इनके अंदर शामिल होते जा रहे हैं। और जो इनका साथ देगा, शामिल होगा, वो मुर्तद होगा। कादियानी इतने बरस हो गए, फतवे मिल गए, पूरे वर्ल्ड के उलमा ने, पूरी दुनिया के दारुल इफ्ता ने उनको काफिर करार दिया, पर उनकी तबलीग जारी है। वो बराबर काम कर रहे हैं, बहुत से लोगों को देहातों में मुर्तद कर रहे, शहरों में कर रहे। आला तालीम याफ्ता लोगों की भी हमारे पास खबरें हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, वो कादियानी बन गए, उनके लिटरेचर से मुतासिर होकर और उनकी बातों से मुतासिर होकर। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ये अंबिया दुआ इसीलिए करते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह हिदायत के बाद ज़लालत से और तरक्की के बाद ज़वाल से मैं आपकी पनाह चाहता। हुजूर को क्या जरूरत थी? हमें सिखा रहे थे, कभी ना समझना कि मैं भटकूंगा नहीं, कभी ना समझना कि मैं गुमराह नहीं होऊंगा, कभी ना समझना मेरा जैसा काबिल आदमी बड़े बड़े काबिलों को भटकते हुए आंखों ने देखा, बड़े बड़े सालिहीन को भटकते हुए देखा है। वल मुखलिसून अला खतरिन अज़ीम, बड़े बड़े अहले इखलास भी बारूद के ढेर पे खड़े हुए हैं, कब अल्लाह की हिफाजत का हाथ उठ जाए और कब वो भटक जाए और गुमराह हो जाए। निकी से डरते रहना, दुआएं मांगते रहना और अल्लाह ताला से पनाह चाहते रहना, हमारी बीवी की, हमारे बच्चों की, हमारे खानदान की, पूरी उम्मत मुस्लिमा की, ए अल्लाह तरक्की के बाद ज़वाल से और हिदायत के बाद गुमराही से हिफाजत फरमा। इसकी दुआएं करते रहना, नाज नहीं करना, सलाहियतों पे गुरूर नहीं करना। अपने से जो दीन का नफा हो रहा है, कोई दाई हो, कोई आलिम हो, कोई खतीब हो, कोई मुदर्रिस हो, कोई मुसन्निफ हो, उसको भी कभी 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 नाज नहीं करना चाहिए। जब अल्लाह हाथ हटा लेगा तो फिर कोई बचाने वाला नहीं। मैं युज़्लिल्लाहु फला हादिया। इसलिए कैसे कैसे लोग भटकते, कैसे कैसे लोग, ये जितने लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये पहले हिदायत पर थे, ईमान पर थे, सच्चे लोग थे, मुसलमानों के घरों में पैदा हुए थे, लेकिन अल्लाह ने अपनी हिफाजत का हाथ हटाया और ये लोग न सिर्फ ये कि खुद भटके, हजारों लाखों की गुमराही के जिम्मेदार। इसलिए हर इलाके के उलमाए किराम को, दुआत निज़ाम को, समझदार लोगों को, पढ़े लिखे तबके को बाखबर रहना चाहिए। जितना दीन हमारा है, हम हक पे हैं और हम हक ही जानते हैं, इतना काफ़ी नहीं है, बातिल को भी जानना चाहिए। इसलिए कि अरबी का मकूला है और कायदा है, मशहूर है, जिसमें ये बात साफ साफ कही जाती है और वह हकीकत वाक़या भी है, क्या कि वह बिज़िद्दिहा ततबय्यनुल अश्याउ, हर चीज़ अपने जिद से पहचानी जाती है। बातिल को नहीं जानोगे तो हक को सही मानों में नहीं पहचान सकते। अंधेरा न हो तो रोशनी की हम कोई हकीकत नहीं समझ सकते, झूठ न हो तो सच्चाई की फजीलत हमें नहीं समझ में आ सकती। अगर दुनिया में बातिल न हो तो हक का इहकाक नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह ने बातिल रखा है, हर दौर में रखा है, हर इलाके में रखा है, वो उनकी मसलहत है। अगर वो न हो तो हम हक को नहीं जान पाएंगे या हक की कदर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बातिल को रखा है। हम ये सोचे हमको क्या जरूरत है, वो कुछ भी रहने दो, नहीं भाई, उसको भी जान लो। ना जान लो तो किसी दिन हो सकता है पैर फिसल जाए और फिसलने के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं। इसलिए जानना जरूरी है। मार्केट के अंदर डुप्लीकेट भी है। आप दुकानों पे देखते हैं कि सब नोट लेता है, नोट लेकर के देख लेता है या मशीनों में डाल लेते हैं। क्यों भाई? कि मार्केट में हो सकता है डुप्लीकेट भी है, तो डुप्लीकेट से चौकन्ना रहना उस वक्त है जब डुप्लीकेट मौजूद हो, और अगर मौजूद ही न होने का इत्मीनान हो जाए तो फिर वो चौकन्ना नहीं रहेगा, धोखा खा सकता है।
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ یہ نبیوں کے لیے بھی آدھا کیوں بنائے گئے؟ اس لیے کہ نبی بھی چوکنا نہ رہے کہ آدھا ہیں ان سے بچنا ہے، بچانا ہے امت کو۔ آپ کے لیے بھی ہر دور میں اہل باطل، گمراہ عقیدے والے ہر شہر میں ہیں، ہر بستی میں ہیں، اور آہستہ آہستہ خفیہ طور پر انڈر گراؤنڈ ہمارے ہی سماج کے کچھ لوگ شکار ہو رہے، کچھ نوجوان ان کی دعوت سے متاثر ہو رہے، کچھ عورتیں ان کی باتوں میں آ رہی، اس لیے کہ عورتوں میں بھی دعات ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم اہل حق کے پاس عورتوں میں داعیات نہیں ہیں، اور تمام اہل باقی کے ہاں عورتوں میں داعیات ہیں، اور وہ عورتوں میں خفیہ کام کرتے چلی جا رہی، کرتے چلی جا رہی، پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح عورتوں میں کام ہو رہا، اور ہماری گھر کی عورتیں متاثر ہو رہی، خاندانوں متاثر ہو رہی۔ مجھے ایک میرے دوست نے بتایا جو بہت عرصے سے اہل حق سے وابستہ خاندان ہے، سب لوگ باشعور ہیں، خوش عقیدہ اور خوشحال لوگ ہیں۔ انہوں نے مجھ سے بتایا کہ ہماری بھانجیاں سعودی عربیہ میں رہتی ہیں یا فلاں فلاں ملکوں میں رہتی ہیں، تو یہ بھتیجیاں بھانجیاں جو دوسرے ملکوں میں ہیں، یہ لوگ کسی کے درس قرآن سے وابستہ ہیں، کسی خاتون کے، اور وہ درس قرآن سے بہت متاثر ہیں، اور ان لوگوں میں بڑی دینی تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ کالجوں میں پڑھ کے فیشنیبل تھے، اب دین پسند بن رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو خوشی کی بات ہے، پر یہ دیکھو کہ وہ لوگ دین کس سے لے رہے، اس کی تحقیق کرو، کیونکہ وہ انٹرنیٹ سے استفادہ کرتے ہیں، اور وہ درس دینے والی خاتون اپنے آپ کا وہ تعارف نہیں کرا رہی ہے، لیکن قرآن کا درس دے رہی ہے، اور یہ پڑھی لکھی لڑکیاں ان سے جڑ کر دیندار بن رہی ہیں، اور ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ امام ابن سیرین عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان هذا الحدیث یا ان هذا العلم دینکم فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ حدیثیں تمہارا دین ہے، لیکن ذرا دیکھ کے لو کہ کس سے لے رہے ہو حدیث، یہ علم جو ہے وہ تمہارا دین ہے، پہلے تحقیق کر لو کہ جو تمہیں علم دے رہا ہے وہ معتبر ہے کہ نہیں ہے، جس کی کتاب تم پڑھ رہے ہو وہ معتبر ہے کہ نہیں ہے، جس کا واعظ تم سن رہے ہو وہ معتبر ہے کہ نہیں ہے۔ مقامی علماء سے پہلے تحقیق کرو، فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ جب خیر القرون کے لوگ اتنی احتیاط سکھا رہے ہیں، تو اس شر القرون میں ہم جس کا چاہے بیان سن لیں، ہم جس کی چاہے ویڈیو آڈیو سنتے رہیں اور سمجھے کہ ہم گمراہ نہیں ہوں گے، یہ ہماری بنیادی غلط ہے، یہ ہماری بنیادی غلط ہے۔ جب میں نے ان سے کہا تحقیق کرو، تو وہ کسی طرح بتانے کو تیار نہیں ہوئی، اس نے کہا کہ نہیں آپ لوگوں کو اس سے کیا مطلب، میں اچھا سمجھا رہی ہوں کہ نہیں سمجھا رہی ہوں، دین قرآن سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ہم کچھ بھی ہوں گے، ہم کسی جماعت کے نہیں۔ تو میں نے کہا کسی جماعت کے نہ ہونے کی بات کہنا خود ایک خطرہ ہے۔ بھائی اہل السنت والجماعت ہو، کیوں نہیں کہتے کھل کے ہم کسی جماعت کے نہیں ہے، کیوں کہہ رہی ہے وہ؟ اور تحقیق کرو، جب اور تحقیق کری تو کیے تو پتا چلا کہ قادیانی خاتون ہے جو درس قرآن کا ایک ماحول بنائی ہوئی ہے، اور سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں فالوورز پورے ورلڈ میں اس سے درس قرآن حاصل کر رہے، وہ خود قادیانی اور گمراہ اور مرتد اور منحوس اور ملعون عورت ہے، اس سے مسلم عورتیں درس قرآن سے۔ کتنی گمراہیاں آ رہی ہیں گھر بیٹھے انٹرنیٹ کے ذریعے۔ ہم تو اپنی جگہ مطمئن ہیں کہ الحمدللہ ہمارا تو فلاں مولانا سے تعلق ہے، ہم تو فلاں پیر صاحب کے مرید ہیں، ہم نہیں گمراہ ہونے والے، ہم جماعت میں لگے ہوئے ہیں، ہم دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑے ہوئے ہیں، ہم نہیں بھٹکنے والے ہیں، ہم فلاں خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں، ہم نہیں بھٹکنے والے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بڑے بڑے مشائخ گھروں میں گرے ہیں، بڑے بڑے علماء تباہ ہوئے ہیں، تاریخ گواہ ہے، ہمیں اپنے آپ پر کیسے اطمینان ہو گیا۔ اسی لیے جیسے یاس کفر ہے ایمان میں، امن بھی کفر ہے، نڈر ہو جانا بھی کفر ہے ایمان اسلام۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، آج مجھے مولانا صاحب نے، مولانا سلیم صاحب نے دعوت دی، اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں ہوبلی کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا، اور یہاں پر کچھ مذاکرہ اپنے آقا خاتم النبیین سیدنا و حبیبنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
ختم نبوت کی حفاظت اور تحفظ کے عنوان پر آپ سے مخاطب ہوا۔ مولانا نے ابھی اچانک مجھ سے کہا آ جانے کے بعد کہ آج اس عنوان پہ بات ہو تو بہتر ہے، اس لیے میں نے اس عنوان کو اختیار کیا اور آپ کے سامنے یہ بات رکھی۔ فتنوں سے نبی نے ڈرایا ہے، فتنے موجود ہوں گے، ہر زمانے میں ہوں گے، ابھی اور پیدا ہوں گے۔ ہم تو کہتے برسات کے کیڑوں کی طرح نئے نئے عقیدے سامنے آتے جا رہے ہیں، پریشان ہیں ہم لوگ کام کرنے والے کہ اس کا مقابلہ کرے، اس کا کرے، کہ اس کا کرے، اس کا کرے، کس کا کرے، سمجھنا مشکل ہو گیا۔ ایسے حالات میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ علماء کرام سے جڑے رہیے، علماء کرام سے روشنی حاصل کیجئے۔ علم دین کتاب و سنت کا نام ہے، کتاب و سنت کی روشنی ان کے سینوں میں ہے، آپ اس سے استفادہ کر کے اپنے سینے منور کیجئے، اپنی نظر کو جلا بخشیے اور اچھے برے کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کیجئے تاکہ گمراہی سے ہم بچ سکیں۔ اور سب سے بڑی بات، اپنے صلاحیت پر ناز مت کیجئے، اللہ سے پناہ مانگتے رہیے اور دعا کیجئے آخری سانس تک وہ ہم کو اہل السنت والجماعت کے عقیدے پر قائم رکھے اور حق پر جینے کی توفیق دے اور حق پر موت نصیب فرمائے۔ یہ ہماری سب سے بڑی اور بنیادی ضرورت ہے۔ آخری بات میں آپ کو 1-2 منٹ میں عرض کر دوں یہ کہ ماشاءاللہ عام حضرات نے اپنی غیرت ملی کا ثبوت دیتے ہوئے مدرسہ شاہد العلوم کے واسطے جو باقاعدہ زمین کی ضرورت تھی کہ کب تک مسجد میں چلے گا، اس کے لیے باقاعدہ علیحدہ اپنی سرگرمیوں کے لیے جگہ کی ضرورت تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ آپ ہی لوگوں نے بغیر کسی باہر سے جدوجہد کیے ہوئے مقامی طور پر ایک بڑی خطیر رقم کا انتظام کر کے زمین خریدنے میں مدد کی۔ اب آگے مرحلہ ہوتا ہے تعمیر کا، اور وہ بھی بہت بڑا مرحلہ ہے اور کروڑوں کا معاملہ ہو جاتا ہے آج کل کے حساب سے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مولانا صاحب کا اس معاملے میں بھی بھرپور تعاون کریں گے۔ یہ ہمارے مدارس مراکز ہیں عقیدہ اسلام کے تحفظ کے اور کتاب و سنت کی حفاظت گاہیں ہیں۔ یہ ہمارے لیے ہر جگہ ان کی ضرورت ہے۔ جیسے دفاع کا سینٹر ڈیفنس ہر بڑے شہر میں قائم رہتا ہے، ہر ریاست میں قائم رہتا ہے، اسی طریقے سے مدارس ہر قصبے میں اور ہر ضلع میں ہونے چاہیے تاکہ یہاں سے دین اسلام کی دعوت بھی ہو اور دفاع بھی ہو۔ اس کے لیے بڑی ضرورت کی چیز ہے۔ آپ لوگ انشاءاللہ اپنی غیرت ایمانی، غیرت حمید کا ثبوت دیتے ہوئے آئندہ بھی اسی طرح اپنے رہنما کے اور اپنے عالم دین کے دست و بازو بنے رہیں گے، کام ہوتا رہے گا۔ یہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے اور مرنے کے بعد کام ہونے والا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔